حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ آپ علیہ السلام کو 86 برس کی عمر میں اولاد کیوں ہوئی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آب زمزم کی حقیقت جانیں گے کہ یہ چشمہ کہاں سے پھوٹا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت بی بی ہاجرہ سے ہوئی، جبکہ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ تھی۔ آپ کی پہلی بیوی کی طبیعت پہ یہ بات گرا گزری کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ کچھ وقت بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور بچے کو عرب کی ریگستان میں تنہا چھوڑ دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت کی اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر لے آئے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، وہاں پر کوئی بھی بسنے والا نہیں رہتا تھا، یہ جگہ بالکل ریگستان کی طرح تھی۔ آپ نے اپنی بیوی کو ایک کھجوروں کی تھیلی دی اور ایک مشکیزہ دیا اور آپ کو وہاں تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے عرض کی کہ آپ ہمیں اس غیر آباد آبادی میں کیوں لے آئے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ کو اور ہمارے بیٹے اسماعیل کو یہاں پر میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو جانے دیا اور فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے چلتے رہے۔ چلتے چلتے جب دیکھا کہ حضرت بی بی ہاجرہ اور اسماعیل نظر نہیں آ رہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے اسماعیل کو آپ کے حوالے چھوڑ دیا ہے، آپ انہیں روزی روٹی عطا کرتے رہنا اور رہنے کا ٹھکانہ بھی دینا۔ یہ دعا کر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تب آپ پریشان ہو گئیں، آپ بھوکی رہنے لگی جس کی وجہ سے دودھ نہیں اترتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ جب ماں نے اپنے بچے کی پریشانی دیکھی تو بے چینی دیکھتے ہوئے حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا پر چڑھی کہ پانی میسر آ جائے تو دیکھا کہ وہاں پانی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام پانی کی تلاش میں دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے 7 پہاڑوں کے چکر لگائے لیکن پانی میسر نہ آیا۔ آپ علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رونے کی آواز سنتی تو پہاڑوں پر چکر لگاتی کہ کہیں سے پانی میسر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ جذبہ بہت مقبول ہوا۔ ماں کی ممتا کا یہ انداز اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا۔ آج بھی اگر کوئی شخص بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ ان 7 پہاڑیوں کے چکر لگائے۔ اللہ رب العزت کو ماں کی ممتا اور محبت کا یہ انداز اس قدر پسند آیا کہ آج بھی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر لوگ بیت اللہ کے بعد چکر لگاتے ہیں۔ ماں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھوکے اور پیاسے دیکھا نہ گیا۔ آپ 7ویں بار پھر پہاڑوں پر چڑھی۔
7ویں بار بھی آپ کو پانی میسر نہ آیا اور خالی ہاتھ ہی بچے کے پاس واپس لوٹ آئیں، آپ کیا دیکھتی ہیں؟ واپس آئیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زاروں قطار رو رہے ہیں اور زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ قریب ہی پانی کا ایک چشمہ نکل آتا ہے، اس چشمے کو ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس چشمے کا پانی آج بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مریضوں کے لیے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ نے فرمایا جو کوئی بیمار اپنی شفا آوری کے لیے اس پانی کو اس نیت سے پیے کہ اللہ مجھے شفا دے گا تو وہ شفا یاب ہو جائے۔ حضرت بی بی ہاجرہ یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اسی وقت ایک فرشتہ نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ بی بی ہاجرہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو محفوظ فرمائے گا۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پانی میسر آیا تو ماں بیٹے دونوں بھوک سے بے نیاز ہو گئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ابھی چند دن نہ گزرے تھے، بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑانے بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر ناقابل یقین اور حیران کن تھا۔ سوچنے لگے کہ عرب کے ریگستانوں میں تو خاک اڑا کرتی تھی، یہاں پرندے کس طرح موجود ہیں؟ جبکہ پرندے صرف گھاٹی والی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، نہ کہ کسی ریگستان میں۔ وہ ان پرندوں کو دیکھ کر وہ اس وادی کی طرف جانے پر مجبور ہو گئے۔ پانی کا چشمہ اور ماں بیٹی کو دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس قافلے کے لوگوں کو سارا قصہ سنایا تو وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ ماں بیٹی کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں مقیم بننے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ اس طرح عرب کا یہ ویران ریگستان آباد ہو گیا۔